یہ وہی مبارک شہر ہے جس کے لیے میرے رسول نے شام نہ کہہ کر ہمارا شام کہہ کر جس کے لیے میرے سرکار نے دعا کی تھی، اس سرزمین کو مسلمانوں کے خون سے رنگین کر دیا گیا ہے۔ یمن کی وہ سرزمین جہاں اویس کرنی کے عشق کے نقوش آج بھی لوگوں کے دلوں پہ نقش ہے۔ کبھی یمنی چادر کے حوالے سے، کبھی یمنی جبوں کے حوالے سے، کبھی اویس کرنی کے یمن کے حوالے سے، جس زمین کو مسلمان احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، آج اس سرزمین پر مسلمانوں کو 6 مہینے تک کی پوزیشن یہ ہے کہ مسلمان روٹی کے ٹکڑے کو بھی ترس رہا ہے۔ گھوڑوں کو کھلانے والی گھاس مسلم بچوں کو عید کے دن کھلائی گئی ہے۔ اس صورتحال سے مسلمان گزر رہا ہے۔ بیت المقدس کی سرزمین پر ایک ایک مسلم بیٹی کے ساتھ 8-10 یہودی فوجی زنا بالجبر کرتے ہیں، اور جب وہ زنا کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں تو پھر وہ ہاتھوں سے اذیت پہنچاتے ہیں۔ میری زبان حیا خاموش ہے کہ ان کے ہاتھ اس مسلم بیٹی کو کتنی اذیت پہنچاتے ہیں، اس کا اندازہ ہندوستان کا وہ نوجوان نہیں کر سکتا جو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر زنا کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہا۔ اس کمبخت کو اپنی نفسانی خواہشات نے اتنی مہلت نہیں دی کہ وہ اس مسلم بیٹی کے درد کو محسوس کر سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک طرف شامیوں کا خون ہے، دوسری طرف اہل یمن کی تباہی ہے، تیسری طرف کربلا کو پھر کربلا میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آج بھی وہاں کوئی سکینہ پھر تڑپ رہی ہے اپنے بابا کی لاش دیکھ کر، آج وہاں پھر کوئی زینب بے قرار ہو رہی ہے اپنے بھائی کے کٹے ہوئے بازو دیکھ کر، آج پھر اس سرزمین پر پھر کوئی ماں شہر بانوں کی طرح بلبلا رہی ہے علی اصغر کے لاشے کو دیکھ کر۔ لیکن آج قوم مسلم کا حال یہ ہے کہ اگر عراق میں ظلم ہو رہا ہے تو ہمارا کیا بگڑتا ہے، ہم نے تو سیریل دیکھنا ہے۔ اگر یمن میں مسلمانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں تو ہمیں کیا پرواہ ہے، ہمارے سامنے تو بریانی کے تھال سجے ہوئے ہیں۔ اگر شام کی سرزمین خون مسلم سے رنگین ہے تو ہمیں کیا پڑی ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو ایک ایک عید کے موقع پر 5 ڈریس سلنے کو مل رہے ہیں۔ لیکن میں آج اس اصلاح معاشرہ کانفرنس کے ذریعے سے اپنا خطاب نہیں بلکہ دل کا درد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہوشیار انسان وہ نہیں جو پڑوسی کا گھر جلتے ہوئے دیکھ کر راحت کی نیند سو جائے، ابھی تو اس کا گھر جل رہا ہے، میرا گھر تو محفوظ ہے، لیکن یاد رکھنا پڑوسی کا جلتا ہوا گھر دیکھ کر اطمینان کی نیند سونے والا بہت دیر تک کے آرام سے نہیں سو سکے گا۔ پڑوسی کا گھر جلانے والی آگ بہت جلد اس کے خیمے کو اور اس کے شبستہ کو بھی جلا کر خاکستر کر کے رکھ دے گی، اور اس کا نشیمن قصہ پارینہ بن کر کے رہ جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر یمن میں یہ ہو رہا ہے، میرا نوجوان سوچتا ہے ہو یمن میں رہا ہے علماء یہاں لاٹھی کیوں پیٹتے ہیں، ہو شام میں رہا ہے خطبہ یہاں رونا کیوں روتے ہیں، ہو عراق میں رہا ہے مسلمان یہاں کیوں چیختا ہے۔ یاد رکھو پڑوسی کا جلتا ہوا آشیانہ دیکھ کر اطمینان سے بیٹھنے والے کا گھر بھی جل کے خاکستر ہو جائے گا۔ ہوشیار انسان وہ ہے جو دوسرے کے گھر کی آگ دیکھ کر کے اپنے گھر میں نہیں بیٹھتا بلکہ اس کو بجھانے کی جتن کرتا ہے تاکہ اس کا گھر بچا کر کے وہ اپنا گھر بچا سکے۔ آپ کو پتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابو غریب نامی جیل صرف مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تمہیں کیا پتا انٹرنیٹ پر جو زلف و رخسار کے نظارے دیکھتے ہوں انہیں کیا خبر ابو غریب جیل کس کے لیے بنی ہے۔ آپ انٹرنیٹ پر صرف زنا کے مناظر
تماشے دیکھنے کے لیے پیدا ہوئے؟ آپ انٹرنیٹ پر صرف عیاشیاں دیکھنے کے لیے پیدا ہوئے؟ مجھے بتاؤ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا مسلمان ایک جان کی ایک جسم کی طرح ہے، انسان کو کہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے پورا وجود بے قرار ہوتا ہے۔ کیا تمہاری گلیوں کے اندر سے لاشیں اٹھے گے؟ تب تمہیں شعور آئے گا جب تمہاری بہنوں کی آبرو پہ حملہ ہوگا، جب تمہیں شعور آئے گا۔ ہوگا کیا؟ شروعات ہو چکی ہے۔ اگر آج تم نے ہوش کے ناخن نہ لیا، اگر تم نے وہی غزلوں کی محفل، وہی فلموں کی انجمنیں، وہی تمہارے دبستان کے اندر اور شبستانوں میں عیاشیوں کی موم بتیاں جلتی رہی، تو یاد رکھنا بہت جلد وہ منظر اللہ نہ کرے تم دیکھو جو عراق اور یمن کے لوگ دیکھ رہے ہیں، جو شام اور بیت المقدس کے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ابو غریب جیل صرف مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور ان مسلمانوں کو جو باصلاحیت قوم میں انقلابی جذبہ رکھتے ہیں، قوم کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو اکثر ٹارگٹ کر کے اس میں ڈالا جاتا ہے۔ اور سزا کیا ہے؟ پہلے ان کی رانوں کو کاٹا جاتا ہے، اور کاٹنے کے بعد اس میں نمک اور مرچ بھر کر کے اس کو سوئی سے سیا جاتا ہے۔ اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں آپ؟ اگر چھالے پر نمک کا پانی غلطی سے لگ جائے تو انسان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ بتاؤ ان مسلم نوجوانوں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جس کے جسم کو کاٹ کر کے اس میں مرچ اور نمک بھرا جاتا ہوگا۔ ان حالات کے اندر کون ہے مسلمانوں کا؟ کون غم گسار ہے؟ کون غم خوار ہے؟ کون مددگار ہے؟ کون امداد کرنے والا ہے؟ بہت پہلے کسی صاحب دل نے کہا تھا، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو نکلا تھا بڑی شان سے وطن سے، پردیس میں وہ آگے غریب الغربا ہے۔